اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین۔ یہ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے۔ سورہ یونس کے اندر بہت ہی زبردست انداز سے توحید کی دعوت دی گئی ہے، رد شرک کیا گیا ہے، اور سورہ یونس اس وجہ سے اس کا نام ہے کہ یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور مالک نے بتایا کہ زمین کے اوپر کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے کہ جب اس نے اللہ کی دعوت کو رد کر دیا ہو اور اللہ نے اپنے عذاب کا فیصلہ سنا دیا ہو اس قوم کے بارے میں، اور دنیا میں اس عذاب کے آثار نظر آ جائیں، آثار نظر آنے کے بعد پھر وہ عذاب ٹل جائے، یہ کوئی مثال آپ نہیں پیش کر سکیں گے سوائے قوم یونس کے۔ اور اس کی بھی وجہ دیکھیے، انداز دیکھیے اللہ کے عدل کا، اللہ کے انصاف کا، کہ معمولی سا اس کا عدل جو ہوتا ہے پوری طرح تاکہ مقدمہ کسی قوم کے اوپر قائم کر دیا جائے، حجت تمام ہو جائے، اس میں اگر ایک بال برابر بھی کمی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ یونس علیہ السلام کو جب بتا دیا گیا کہ اب یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، یہ نہیں مانے گی، یہ اللہ کا ایک انداز ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کو بھی بتایا گیا تھا ایک موقع کے اوپر کہ اب یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آخری گھڑی تک، وہ آخری لمحوں تک جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اسٹیشن نہیں چھوڑ سکتا ہے، وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ دے اب آپ نکل جائیں اور اب اس کا معاملہ جو ہے اب تمام ہونے والا ہے۔ تو وہ چند لمحے آنے سے پہلے یونس علیہ السلام نے قوم کو چھوڑ دیا۔ تو آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بدلی کر دیا، جو عذاب قوم کی طرف آ رہا تھا اس کو ٹال دیا، اور دوسری طرف وہ بے نیاز رب دیکھیں، وہ قہار اور جبار رب دیکھیں، اس نے یونس علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس کے اصول اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام آخری لمحے تک ہجرت نہیں کر پائے ہیں، سب لوگوں کو کہہ دیا آہستہ آہستہ ہجرت کرتے جاؤ مدینہ کی طرف، لیکن نبی علیہ السلام نہیں کر پا رہے جب تک آخری حکم نہ آ جائے۔ یہ گویا پہلے سے تعلیم دی گئی تھی کہ یہ دعوت کا دور ہے، اس میں گھبرانا نہیں ہے، اس میں دل برداشتہ ہو کے نہیں قوم سے چل پڑنا ہے۔ اللہ نے جس طریقے سے حکم دیا ہے، جس انداز سے دعوت پیش کی جا رہی ہے، اب لوگوں سے مت ڈریں، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لوگوں کی شر سے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کس سے لیا جائے۔ یہ چڑھتے ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات منوانی ہوتی تو یہ مکہ کا اتنا بڑا سردار ہے اور دوسری طرف طائف کا اتنا بڑا سردار ہے، ان کو پیغمبر بنا لیتا اللہ تعالیٰ، ان کے ذریعے جلدی بات ذرا پھیلتی، ان کا اثر و رسوخ ذرا زیادہ تھا، معاشرے کے اندر ذرا وہ سمجھدار قسم کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور بڑا ان کا اثر ہے لوگوں کے اوپر، جیسا یہ دعوت دیتے لوگ دوڑ کے قبول کر لیتے۔ تو یہ اگر اللہ کی طرف سے ہوتے، سچا دین ہوتا، پتہ نہیں کون سا دین لے کے آ گئے ہیں، اپنی چلاتے ہیں اور ذرا برابر ہماری نہیں مانتے، ذرا برابر نہیں مانتے۔ اور پوری تاریخ کے اوپر ہمارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، ہمارے آباء اجداد میں سے بڑے بڑے سمجھدار لوگ گزرے ہیں، کیا وہ پاگل تھے؟ وہ نہیں سمجھتے تھے؟
تو ان کی بات، ان کے طریقے پر چلنے کی بجائے یہ اپنی بات لے کر آئے ہیں، اصل میں خود بڑا بننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ آفر بھی رکھ چکے تھے کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بات نہ کہیں، یہ بات جو کہتے ہیں ایسی بات جو ہمارے آباء و اجداد کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، ہمارے پورے اس نظام کے اوپر یہ گرتی ہے بجلی بن کر، اور ہم سب کو بیوقوف گردانتی ہے اور جہنمی قرار دیتی ہے۔ تو بتاؤ ہم کیسے برداشت کریں؟ ہاں، یہ وہ چیزیں جو اس قرآن کے اندر ایسی آیات ہیں جو اس طرح ہمارے مزاج کے کچھ خلاف ہیں، ان کو اگر تبدیل کر دیں یا کوئی اور کتاب لے کر آ جائیں تو پھر تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ باتیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس انداز سے نبی علیہ السلام جب دعوت دے رہے تھے وہ ماحول تھا، تو یہ سورہ یونس نازل کی گئی، اور اس آخری رکوع کے اندر گویا پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا، اس سورہ کا خلاصہ بیان کر دیا گیا، اور بالکل کھول کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کیا تھا۔ تمام انبیاء کا دین وہی نبی علیہ السلام کا دین، اب نبی علیہ السلام کا کیا دین ہے وہ اس خلاصے کے اندر، اس رکوع کے اندر گویا بند کر دیا گیا ہے۔ آج بھی دیکھیں ہمارا معاملہ جس قوم کے ساتھ پڑا ہے، کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں بھائی آخر کیا فرق کیا ہے، آپ بھی تو کلمہ ہی پڑھتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور عقائد کی جتنی موٹی موٹی باتیں آپ بھی وہی کہتے ہیں، یہ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں، تو آخر فرق کیا ہے، آخر اختلاف کیا ہے، جھگڑا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے علماء درس دیتے ہیں تو لوگ پھولوں کی بارش کرتے ہیں، نوٹ اوپر پھینکتے ہیں، نعرے لگتے ہیں مولوی صاحب کے، اور آپ درس دینے آ جائیں تو پھر پتھروں کی بارش ہو جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مخالفت عمر آتی ہے، تو گویا ایسا لگتا ہے کہ آپ انتشاری ہیں، آپ جناب یہ معاملہ کرتے ہیں۔ تو بالکل یہی چیز تھی جو ہر دور کے اندر رہی ہے۔ آپ اگر عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملہ کریں گے، لوگوں کے مزاج کے مطابق بات کریں گے، تو ظاہر بات ہے لوگوں کا مزاج جو ہے اس کے مطابق آپ بات کریں گے تو کون آپ کی مخالفت کرے گا؟ لوگ تو چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے مزاج کے مطابق آپ دین پیش کریں، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن انبیاء اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ ہم یہ اپنی بات تو پیش نہیں کر رہے ہیں، کوئی ہماری تحقیق نہیں ہے، کوئی ہماری اپنی بات نہیں ہے جس کو ہم منوا رہے ہیں آپ لوگوں سے، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے احکامات ہے، اس کا دین ہے، وہ وہی بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اب تمہیں نظر نہیں آتا ہے، وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی ہے جو انبیاء کو نظر آئی ہے، اب کس طرح ہم تمہیں بتائیں؟ پھر مطالبہ کرتے ہو فلاں کو کیوں نہیں بنا لیا، فلاں کے ذریعے کیوں نہیں یہ معاملہ ہو گیا؟ تو یہ انتخاب تو اللہ کا ہے، یہ اللہ سے گلے پھر کرو۔ اللہ نے اگر تمہارے بڑے بڑے سرداروں کو یہ موقع نہیں دیا ہے، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی چنا ہے، تو پھر غور کرو، ایک عام آدمی تو سمجھ جائے گا اپنے یہ اکابرین ہیں، تمہارے سردار ہیں، ان کا ذرا کردار تو دیکھو، ان کی عام زندگی کے اندر ان کی روٹین تو دیکھو، اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، 40 سالہ زندگی تھی، معمولی نہیں ہے، 40 سالہ ایک سنجیدہ زندگی ہے، بچے جوانے گویا، اور ایسے موقع کے اوپر ایک ایسے شخص کے اوپر جب یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور اعلان کرنے سے پہلے چند سال پہلے، 1-2 سال کا آتا ہے کہ اپنوں کے قریبی جو لوگ ہوتے ہیں تاکہ ان کو یہ بات بتائی جائے، اور پھر جب 50-60 یا اس طرح اتنی تعداد لوگوں کی ہو گئی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہے اب اعلان کرو، اعلان کے ساتھ اب یہ معاملہ کرو۔ صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک لشکر ہے جو بالکل ٹوٹ پڑنے کے لیے تمہاری قوم کے اوپر تیار ہے، کیا میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا کہ بالکل مانیں گے، آپ صادق اور امین ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، بالکل آپ کی بات کے اوپر یقین کر لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو دین کی دعوت دی کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جو تمہارا طرز زندگی ہے، یہ جو غیر اللہ کی بندگی ہے، جن کو اللہ کے علاوہ پوجتے پکارتے ہو، یہ سارا نظام جو ہے یہ تمہارا باطل نظام ہے، اور اس کا انجام جہنم کی آگ ہے، اور آج ڈر جاؤ، توبہ کرو، معافی مانگو، ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، تو پھر تمہاری جان بچے گی، اور یہ بات نہیں مانو گے تو کوئی صورت نہیں ہے تمہاری جان نہیں بچ سکتی ہے۔ تو اس انداز سے سب سے پہلی بات جو مخالفت میں آئی وہ سگے چچا ابو لہب نے تبت یدا ساری الیوم، اس نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، پورا دن ضائع کر دے، صبح سے آوازیں لگا رہے ہو خطرہ 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 خطرہ، اور جب آئے ہیں اتنی دیر انتظار کرنے کا پتہ نہیں کیا خطرہ آ گیا ہے، تو یہ بات لات منات حبل کی خدائیوں کو چیلنج کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو جو ہم پوجتے پکارتے آ رہے ہیں اس کی کھال اتار دیا آپ نے، اور سارے الہوں کو خاتمہ کر کے بس ایک وہ اوپر آسمان والا وہی سب کچھ کرتا ہے، داتا بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، غریب نواز بھی وہی ہے، اور بغیر واسطے وسیلے کے وہ سنتا ہے،
دل کے وسوسے وہ جانتا ہے۔ اب کسی یہ جو ہمارا پوری معیشت اس کے اوپر ہے، پوری عرب ہے اور دنیا ہے، یہاں آ کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہاں نذرانے پیش کرتے ہیں، تو بتاؤ اگر یہ ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ ہے، یہ کچھ نیچے والے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہاں آئے گا کون؟ ہمارا کاروبار اس کے ساتھ ہے، ہماری معیشت ہے، ہماری پورا سسٹم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آپ تو ایسے لگتے ہیں کوئی ایسا بڑا دشمن نہیں گزرا ہوگا اپنے کسی قوم کا جو معاملہ آپ نے کیا ہے، اور جو بات بھی آپ کی مانتا ہے وہ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بیٹا باپ کی پھر نہیں سنتا ہے، اور کس طرح آپ نے افراتفری انتشار پھیلا دیا اپنے پوری قوم کے اندر۔ تو آپ جیسا کوئی خیر خواہ ہوگا؟ تو ایسے ماحول کے اندر یہ سورہ جب نازل ہوئی ہے، اور اس رکوع کے اندر تو گویا بالکل نچوڑ نکالا گیا کہ ان کو کہو اے لوگو سنو، ان کنتم فی شک من دینی، کہ اگر تم میرے دین کے معاملے میں، میرے عقیدے کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں جو بات میں پیش کر رہا ہوں، یہ دعوت جو پیش کر رہا ہوں، تمہیں کوئی شکوک و شبہات لاحق ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا نئی بات ہے، یہ ایک نرالی بات ہے جی، نئی بات ہے، پہلے کبھی سنی ہی نہیں، اگر یہ معاملہ ہے تو سنو پھر۔ بات یہ ہے کہ اگر تم شک میں ہو میرے دین کے معاملے میں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ میں نہیں عبادت کرتا ہوں، نہیں پوجتا ہوں، نہیں پکارتا ہوں، نہیں نظر و نیاز کرتا ہوں ان کی جن کی تم اللہ کے علاوہ کرتے ہو۔ اللہ کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے، اس لسٹ کو نہیں دیا گیا، عام چھوڑ دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ، چاہے تم فرشتوں کو پوجتے پکارتے ہو، فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہماری سفارشی ہیں، پھر تم انبیاء کو پوجتے پکارتے ہو، سب سے بڑا بت وہاں ابراہیم علیہ السلام کا تھا، پھر لات منات کی حبل کی مورتیاں تھیں، ان کو پوجتے تھے پکارتے تھے، تو انبیاء کو پکارتے ہو یا اولیاء اللہ کو پکارتے ہو، پوجتے ہو، انہی کی پوجا ہو رہی تھی نا۔ تو عام اعلان کیا گیا جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، پکارتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، رکوع اور سجدے کرتے ہو، میں نہیں کرتا ہوں۔ یہ بات کان کھول کے سن لو کہ کہتے ہو نا نئی بات آ گئی، آخر اختلاف کیا ہے؟ یہ معاملہ ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ میں کسی کا بھی نہیں کرتا ہوں۔ آگے بتایا گیا وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں اس کی بندگی کرتا ہوں، میں اس کے سامنے جھکتا ہوں، میں اس کے سامنے رکوع اور سجدے کا قائل ہوں جس نے جو تمہیں موت دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے اوپر، کیسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیے ہیں۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ جو تمہیں زندگی اور موت دیتا ہے، لیکن صرف موت کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ موت کے بارے میں ہر دور کا مشرک سمجھتا ہے کہ یہ تو اللہ ہی دیتا ہے۔ زندگی کے بارے میں بے شمار ان کے عقیدے ہیں کہ فلاں ہے وہ پیراں دیتا ہے، پیر داد ہیں جی، یہ میاں داد ہیں جی، یہ طفیل محمد ہیں جی، یہ فلاں کی وجہ سے ہوئے ہیں، فلاں کی کرم نوازی ہے، یہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے۔ تو زندگی کا کہیں نہ کہیں وہ جا کے ناتا کسی اور کی طرف جوڑتے ہیں کہ انہوں نے دیا ہے یا کم از کم دلوایا ضرور ہے، لیکن موت کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ پوری رات روتے ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ کہتے رہیں گے، کیوں؟ دل کی گہرائیوں سے یقین ہے کہ یہ موت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا اور کہا گیا کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، یہ میری کوئی اپنی تحقیق نہیں ہے، یہ میرا کوئی اپنا اتحاد نہیں ہے، یہ میرا کوئی اپنا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں کرتا ہوں، اور میں صرف اللہ کی کرتا ہوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ حکم ہے۔ جس طرح دوسری جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ آپ کے رب کا آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، یہ آخری فیصلہ ہے۔ تو بتائیے اگر اتنا قرآن پڑھ کے اس انداز سے چھوڑ دیا جائے، اور رائج الوقت یہ فرق ہے، بتائیے کہتے ہیں آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے جی، وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، اتنے بڑے حضرت ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں۔ تو بھائی ہر دور کے اندر جو شرک رائج ہوتا ہے اس کا تو نشاندہی کرنی پڑے گی۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، پھر آپ بات سمجھ جائیں گے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے جس طرح قرآن کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں آ گیا خاتم النبیین ہے جی، آخری نبی ہیں جی، بس آپ اتنی ہی بات پڑھتے چلے جائیں، اور جو ایک پورا قادیانیت کا دین کھڑا ہو گیا ہے کہ بھائی ان کو میں کچھ نہیں کہتا ہوں جی، بھائی مرزا غلام احمد قادیانی کیا تھے، بس اس کی بات چھوڑ دو جی، صرف قرآن بیان کرو جی، صرف قرآن میں آ گیا ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، بس کوئی اور بات نہ کرو، کسی کا نام نہ لو، اس سے ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے جی۔ تو بتاؤ ایسے بندے کو آپ کیا کہیں گے؟ کس طرح آپ قادیانیت کا رد کریں گے؟ کس طرح کفر و شرک کا رد کریں گے؟ اور تم اللہ سے بھی زیادہ کیا سمجھدار ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ اخلاص کے اندر یہ بات بتا دی
کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. اتنی بات کیا کافی نہیں تھی؟ کیوں کہا گیا کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. جنہوں نے اس طرح کے عقیدے گڑے وہ کافر ہو گئے، وہ انکاری ہو گئے. تو یہ ان کا نام کیوں لیا گیا ہے؟ ان کی نشاندہی کیوں کی گئی ہے؟ یہ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کی گئی ہیں؟ اتنا کیا کافی نہیں تھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں؟ بات ہی ختم، بس اسی کی تعلیم دو جی، اسی کی تبلیغ کرو. کون ٹینشن پیدا کرے گا؟ کون کہاں سے ریئیکشن آئے گا مخالفت کا؟ تو میرے بھائیو، اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش نہ کرو، ورنہ ابلیس کی صف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ گے. پھر نبی علیہ السلام نے نام لے کے کہا ہے. اتنا ہی کہا جا سکتا تھا اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نظر و نیاز کرو گے تو حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن یہ کیوں بتایا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نام لیا عمر بن لئی الخزائی کا نبی علیہ السلام نے، کہ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے عربوں کے اندر یہ رسم ایجاد کی. وہاں سے پتہ نہیں کسی دوسرے ملک سے، دمشق سے یا شام سے یہ چیز وہاں سے دیکھ کے آیا بت پرستی کی، اور وہاں سے بت ایک لے کے آیا اور اس کے نام کے یہ بکرے کاٹے، نظر و نیاز پیش کی، اور پھر یہ عرب تھے یہ بھی شروع ہو گئے. تو وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میں نے دیکھا ہے، یہ جہنم کی آگ کے اندر اپنی آنتوں کے اوپر گدھے کی طرح جہنم کے اندر چکر لگا رہا ہے. تو بتاؤ اس قوم کے اوپر کیا گزری ہوگی جو عمر بن لئی الخزائی کو اپنا بہت بڑا لیڈر مانتے تھے، بہت بڑا بزرگ مانتے تھے اور اپنا اکابر مانتے تھے. جب ان کو بتایا گیا ہوگا کہ وہ تو جہنم کے اندر چکر کاٹ رہا ہے گدھے کی طرح، ان کے اوپر ہے. ایسے نہیں مکہ کا ماحول گرم ہو گیا تھا، ایسے نہیں کہ مکہ کے اندر ہر جانور رہ سکتا ہے، ہر آدمی رہ سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی نہیں رہ سکتے. 2 دفعہ حبشہ ہجرت کرنا پڑی، پھر تیسری مرتبہ مدینے کی طرف. آخر کیا بات کہہ دی تھی؟ یہی بات ہے میرے بھائیو، یہ نشاندہی کرنی پڑے گی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ توحید کی دلیل کو اس بات کے اوپر پیش کر رہا ہے کہ دیکھو میں اس کی بندگی کرتا ہوں، اے نبی کہو میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو زندگی یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ سورہ البقرہ کے اندر، اور یہاں بتایا گیا کہ جو تمہیں موت دیتا ہے. تو بتائیے اب اگر کوئی اور بھی کہے کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں تو بتائیے اس نے اللہ کا مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعوت وہ آتی ہے، جب نمرود کے سامنے یہ دعوت پیش کی گئی، جب اس نے کہا یہ کیا اللہ اللہ لگائی ہوئی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میں اس اللہ کی بات کرتا ہوں جو زندگی اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں. ایک بے گناہ کو اس نے قتل کر دیا اور ایک جو سزا یافتہ مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا. دیکھو یہ تو میں بھی کرتا ہوں. اس نے بات کو دوسرے اینگل سے لیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اس کا منہ بند کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا کہ کافر کا منہ لٹک گیا، کیسے مقابلہ کرتا؟ تو میرے بھائیوں یہ باتیں توحید کی دلیلیں ہیں. لیکن ہمارے حضرات کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں 12 سال کی کشتی عبد القادر جیلانی نے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے جی، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. یہ قصے لاؤڈ سپیکروں کے اندر حضرات بیان کر رہے ہیں. تو بتاؤ پھر اللہ کی بات کیا ہوئی؟ اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں انفاس العارفین کے اندر، اور ساری ان کی کتابوں صوفیہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، پوری طرح گویا قرآن کے مقابلے. کہتے ہیں میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے وہ تایا کے سامنے مجلس کے اندر مریدوں کے اندر یہ ذکر ہوا کہ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے اب نظر نہیں آتے ہیں. تو اس نے کہا کون سے اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے؟ انہوں نے پرانے اولیاء اللہ کا نام لیا جی. اب کہاں جی اب نظر نہیں آتے؟ اس نے کہا اچھا وہ کیا کرتے تھے جی؟ کہتے ہیں وہ یہ کرتے تھے کہ جس کی طرف نگاہ ڈالیں روح کھینچ لیتے تھے، بندہ مر جاتا تھا، اتنی طاقت تھی ان کے اندر. تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے تایا نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف روح کھینچتے تھے، موت دیتے تھے، دوبارہ اس کو زندہ نہیں کر سکتے تھے. میں نے وہ تربیت لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے کہ جس کی طرف ایک آنکھ ڈالوں اس کی روح کھینچ لیتا ہوں، اور جب دوبارہ کہو تو اس کے اندر روح واپس بھی کر دیتا ہوں. میرے اندر یہ طاقتیں ہیں. اور پھر پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا. ایک ان کا ملازم رحمۃ اللہ موچی کھڑا تھا، اس کے اوپر نگاہ ڈالی، دڑام سے زمین پر گر گیا، اور سارے مریدوں کو کہا کہ نبضیں چیک کرو زندہ ہے مردہ ہے. سب نے کہا حضرت بالکل فارغ ہے، مر گیا. تو اس نے کہا کہو تو زندہ مردہ چھوڑ دوں اور کہو تو پھر زندہ کر دوں. تو سب نے سفارش کی. ان کا حضرت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کا کیا بنے گا، رحم فرمائیے اس کے اوپر. تو اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں پھر میرے تایا نے اس کے اوپر نگاہ ڈالی اور پھر ایک دم یکا یک کھڑا ہو گیا. تو سب لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اولیاء اللہ اب بھی موجود ہیں.
تو بتاؤ، یہ اولیاء اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور سارے کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب ہمارے بڑے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے بڑے ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، مومن کیا کہے گا؟ کیا مومن کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہاں سب تم سب کے وہ بڑے ہیں، لیکن ہمارے بڑے نہیں ہیں؟ بھائی ہمارے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کے امام ہو سکتے ہیں، اور ہمارے تو مقتدی بھی نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے صرف چند مثالیں، ایک مثال گویا دی ہے، ورنہ اگر میں مثالیں دینا شروع کر دوں ان کی کتابوں سے تو اگلا جمعہ آ جائے گا، ان کے قصے، جھوٹے قصے، واقعات نہیں ختم ہوں گے، یقین کیجئے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، کیا فرض نہیں بنتا ہے کہ صحیح دین پیش کیا جائے؟ کہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں، کہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کرو، صرف قرآن تلاوت کر دیا کرو جی، اس کا ترجمہ بیان کر دیا، سب سمجھدار لوگ ہیں جی، سب سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے نا جی۔ تو یہ سمجھداری جو ہے نا، یہ اصل میں مولوی صاحب کی سمجھداری ہے، ان فرقوں کی سمجھداری ہے جو کسی نہ کسی لحاظ سے شرک کے ساتھ ان کے کنیکشن ہیں، ان کے اکابرین اسی شرک کے اوپر چونکہ مرے ہیں، ان کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، تو اس چیز کو یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے بندو، آج وجہ یہ ہے پوری دنیا میں یہ جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے نا، یہ اس کی یہی وجہ ہے کہ قرآن کے مطابق ان کا عقیدہ نہیں ہے، قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ان کا عقیدہ ایمان نہیں ہے، اور اگر کوئی اور یعنی دوسرے عقیدے ہیں وہ اس کے اندر مکسچر ہیں، مکس کر کے پیش کرتے ہیں، کھچڑی بنائی ہوئی ہے۔ یاد رکھو یہ کھچڑی اللہ کے یہاں چلنے والی نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو دین خالص چلے گا، دین خالص۔ اس لیے یہاں خالص دین بیان ہوا ہے، بتایا گیا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، اور پھر آگے دیکھیے اسی کی تشریح ہو رہی ہے، شرک کی تشریح ہو رہی ہے۔ شرک ہوتا کیا ہے؟ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، بتایا بالکل مجھے کہا گیا ہے کہ یکسو ہو کر، یک رخے ہو کر، دین حنیفہ یہ سیدھا دین ہے، سادہ دین ہے، اس کی طرف اپنا رخ کریں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اور پھر آگے کھولتی بعد والی آیات، پچھلی آیات کو کھولتی چلی جا رہی ہیں۔ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت پکارنا اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تو نے ایسا کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ اس کا فرق یہ پڑتا ہے کہ تم کیا چیز ہو۔ اگر نبی بھی کسی اور کو پکارے گا، کسی اور کو سجدہ کرے گا، کسی اور کو رکوع کرے گا، اور توبہ نہ کرے، تو بتایا پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور مسئلہ یہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تکلیف دے تو اس کی تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ آج کہتے ہیں کر بری کر کھری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ بتاؤ کھوٹی کس نے کی؟ کہے گا اللہ نے، کھری کون کرے گا؟ تو بری امام کریں گے جی۔ وہ اللہ کے بندو، جب یہ علماء یہ باتیں نہیں بتائیں گے تو عوام تو کر رہی ہے، کون منع کرے گا؟ کیا اوپر سے فرشتے آئیں گے؟ اللہ واضح لگائے گا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ قرآن بھیج دیا، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی بھیج دی، آپ کے سامنے رکھ دی، صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، اور اس دور کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو کون منع کرے گا؟ کیا صحابہ کرام آئیں گے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ امت کی ذمہ داری ہے، علماء کی یہ ذمہ داری تھی جو یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کام تو ممبر اور محراب سے ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی تو تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، ان کی بات بنی ہوئی ہے۔ نماز نہیں پڑھاتے ہیں جب تک ان کو پیسے نہ دیے جائیں، اذان نہیں دیتے ہیں جب تک ان کو پیسے نہ دیے جائیں، یہ اجرتی ہیں، اس لیے یہ نہیں بتاتے ہیں۔ اس لیے آپ چونکہ یہ بات خود تو دین کے لیے آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں، ٹھیکے پر دین دے دیا ہے، آسان معاملہ، بس یہ مولوی صاحب نے بتا دیا جی آپ جنت ایک اینٹ مسجد میں دے دو، ایمان عقیدے کی پرواہ نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا، اور جنت میں گھر ان کے لیے بنائے گا جن کا ایمان عقیدہ صحیح ہے، توحید کے اوپر ان کا عقیدہ ہے، شرک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، فرقے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، وہ ان کی بات ان کے اوپر فٹ کرتا ہے، یہ مسکراتے ہو جاتے ہیں آج بڑا یہ معاملہ بڑا مزہ آیا جی۔ بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مشکل مصیبت ڈالے کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا دروازہ کھول دے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی یہ اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور وہ چاہتا ہے جو کچھ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل نوازتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت ہی الغفور ہے، الرحیم ہے۔ بار بار یہ جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں نا، یہ اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ آج موقع ہے، لیکن اگر یہ ایمان کی اور عقیدے کی بات، توحید کی بات، رد شرک کی بات، کفر بالطاغوت کی بات اگر آپ کی سمجھ میں آج نہیں آتی ہے
تو اس کے بعد اگر موت آ گئی تو پھر دوبارہ تو واپس کبھی نہیں آ سکو گے، چیخو گے، چلاؤ گے۔ کتنے بڑے اکابرین، کہتے ہیں بڑوں بڑوں ہمارے اکابرین ایسے چلے آ رہے ہیں تاریخ میں، وہ جو لوگ تھے نا وہ، تو وہاں بھی ان کو پھنسا ہوا جب دیکھو گے نا آگے جا کے، تو پھر اس کے بعد کیا بنے گا؟ واپس تو نہیں آ سکو گے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگو حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، تمہارے سامنے کھول کھول کے باتیں بیان کی جا رہی ہیں، حق آ گیا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت کی طرف آئے گا وہ اپنی جان کے لیے آئے گا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو اسی گمراہی کے اندر رہنا چاہے گا، مسلک پرستی کے اندر، فرقوں کے اندر، اور جتنے بھی یہ مشرکانہ طریقے عقیدے انہی کے اندر پھنسا رہنا چاہے گا، نہیں نکلنا چاہتا ہے تو رہے، ٹھیک ہے، اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر کوئی وکیل حوالہ دار نہیں ہوں، کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، اور فرمایا کہ آپ پیروی کرتے جائیں اس کی جو وحی نازل ہوئی ہے، یہ جو قرآن، اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ اور اس کے علاوہ جتنی انہوں نے یہ پورا ایک دین بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے گمراہی پھیلائی ہوئی ہے قصے کہانیوں کے اندر، جتنا یہ مواد ہے قرآن اور صحیح حدیث کے مقابلے میں، یہ آپ کو مبارک بھائی، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ یہ جو وحی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ گارنٹی ہے، یہ حجت ہے، اور اللہ کا حکم ہے جو اس پر جمے رہیے، صبر کیجئے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، زندگی تو بہرحال ختم ہونی ہے، کل اللہ کی دربار میں، عدالت میں اصلی فیصلہ ہونا ہے، کون جیتا کون ہار گیا۔ دنیا میں تو سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن و حدیث سارے، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سلفی بھی، سارے کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں۔ بتاؤ پھر یہ جھگڑے کیوں ہیں ان کے آپس میں؟ ان کے جھگڑے اسی وجہ سے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کے عقیدوں کے بھی دفاع کرتے ہیں۔ جس طرح محمود الحسن صاحب نے تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر پہلے صفحے کے اوپر جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت آئی ہے، کڑاکے کی توحید کی آیت، اس کا حاشیہ چڑھایا ہے اور کہا کہ عبادت اللہ کی ہے اور استعانت بھی اللہ ہی سے ہے، لیکن اس کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ ہے رحمت الہی سمجھ کر اگر غیر مستقل جانتے ہوئے ان کو پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ کون بتائے گا کہ اللہ کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہے، بندے کو پکارنا بندے کو پکارنا ہے؟ لیکن اتنے بڑے حضرت ہیں جی، اتنے بڑے مفتی جو ہیں جی، مدرسے چلا رہے ہیں جی، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نا جی، یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ سرٹیفکیٹ اور ڈگریاں اور سندیں تمہارے منہ پر ماری جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو اصل سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن مجید ہے، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ سند ہے۔ باقی سب کے پاس سند یافتے ہیں، سب، کوئی بریلوی مدرسے سے نکلا ہوا ہے کہتا ہے نبی علیہ السلام نور ہے، اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، دوسرا دیوبند مدرسے سے نکلا ہوا سند لے کے وہ واسطے وسیلے کا قائل ہے، حیات النبی فی القبر کا قائل ہے، سماع موتا، سارے شرک، ہر طرح کے شرک ان کے اندر موجود ہے۔ کوئی دوسرا مدینہ یونیورسٹی کا ہے، کوئی ازہر یونیورسٹی کا ہے، اور سارے کے سارے اجرتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے اوپر اعمال پیش ہونے اور دور سے کہتے پڑھو تو فرشتے نبی علیہ السلام کو قبر میں آگے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سارے عقیدے ہیں ان کے اللہ کے بندو، حالانکہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں وہاں زندہ ہے، اس مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ یہاں جو قبر پوجی جا رہی ہے اور بری طرح پوجی جا رہی ہے، گنبد بنا دیا گیا، یہ ساری چیزیں دین کے مزاج کے خلاف ہیں، اور شرک ہے یہ، اور اللہ کے دین کے خلاف ہے۔ اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہے، یہ اختلاف ہے، یہ ہے سارا اصل جھگڑا، یہ ہے فرق۔ کہتے ہیں وہ بھی تو وہی کرتے ہیں نا جی، کاش وہ وہی کریں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنا، ابھی یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا ورنہ میں اور بیان کرتا تاکہ آپ کو پورا احساس ہوتا۔ یہ ہے فرق، اس فرق کو آپ خود محسوس کریں، ایک طرف قرآن کے عقیدے، ایک طرف ان کے اکابرین کے عقیدے، تو آپ کو بالکل تضاد نظر آئے گا۔ قرآن کی دعوت اور وہ صوفیہ کی دعوت، اور وہ جو کسی نے کہا نا کہ الفاظ و معنی میں نہیں تخافت، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، اور ملا تقریر کرے تو پھول برسیں، اور جناب واہ واہ کیا مزہ آ گیا جی، اور توحید کی دعوت دی جائے تو وہ سیرت کانفرنس کے اندر کرسیاں اٹھا کر ماریں گے آپ کے اوپر۔ آپ وفات النبی کا مسئلہ بیان کریں، آپ شرک کا رد کریں، آپ ان کے اکابرین کے شرک کی نشاندہی کریں، تو اس کے بعد پتہ چلے گا اللہ کا ماننے والا کون ہے، اور اپنے ان مسلکوں کو اور فرقوں کو اور ان کے اکابرین کے اس مکسچر دین کو ماننے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں تحقیق کرنے کی توفیق عطا۔ یہ ہے تحقیق، اس پر غور و فکر کرو، پھر آپ کو صحیح دین کا پتہ چلے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو مالک صحیح دین، وہ دین جو نبی علیہ السلام نے جس کی خاطر ماریں کھائیں، صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دیں، آج کس طریقے سے آج یہ مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔